السلام علیکم ناظرین، آج موازنہ کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف کا، جو کہ موازنہ بنتا تو بالکل نہیں ہے، مگر پھر بھی تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے یہ موازنہ کر لیتے ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان پر۔ یہ تحریک لبیک پاکستان 2017 کے اندر وجود میں آئی اور 2018 میں ٹھیک 7-8 مہینے بعد 6 مہینے بعد جو کہ الیکشن ہوئے، تو یہ پہلے ہی الیکشن میں بہت ہی حیران کن کارکردگی کے ساتھ سامنے آئی۔ پہلے الیکشن میں انہوں نے پنجاب کے اندر 22 لاکھ کے قریب ووٹ لیے اور پورے پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 28 لاکھ کے قریب ووٹ لیے، اور سندھ کے اندر 3 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی جیتیں، جو کہ ایک سیٹ بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں لیاری کی سیٹ، جو کہ لیاری کی سیٹ بھٹو کے بعد بالکل پیپل پارٹی کی مانی جاتی ہے، جن کو وہاں سے ہرانا بہت ہی مشکل ہے۔ پیپل پارٹی کو خاص کر وہ لیاری سے ہرانا بہت مشکل ہے، اور وہاں سے مفتی قاسم فخری صاحب نے پھر کسی عام کارکن یا عام کسی کو ایم این اے ایم پی اے کو نہیں ہرایا، بلکہ خود بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین ہیں پیپل پارٹی کے، ان کو ہرا کر سندھ اسمبلی کے اندر قدم رکھا، جو کہ یہ مخالفین کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی اور بہت بڑی پریشانی تھی، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کا سپورٹر یہ کسی صوبے میں مخصوص نہیں ہے، کسی حلقے میں مخصوص نہیں ہے، کسی قوم میں مخصوص نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اور پاکستان کے ہر حلقے کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ ووٹر ضرور ہے، بلکہ اکثریت جگہ پر یہ تیسرے نمبر پر جماعت آتی ہے، یہ تیسرے نمبر پر ووٹر اس کا ضرور آتا ہے۔ یہ کوئی زیادہ پرانی جماعت بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ اتنا ووٹ لینا یہ مخالفین کے لیے کسی پریشانی سے کم نہیں ہے۔ اب آپ صرف اسی بات کو دیکھ لیں، ابھی آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پر اس جماعت نے تقریباً کچھ 17 کے قریب سیٹیں جیتی ہیں بلدیاتی الیکشن میں، تو ٹھیک اس کے 10 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد بلوچستان میں الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پر اس جماعت نے 8 سیٹیں جیتی ہیں۔ اب کہاں آزاد کشمیر اور کہاں یہ بلوچستان کے اندر بھی اس کی مقبولیت ہے، تو آزاد کشمیر کے اندر بھی اس کی مقبولیت ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، تو جناب یہ تقریباً کوئی 1996-97 کے قریب یہ جماعت وجود میں آئی، تو 1998 میں جب الیکشن ہوئے تو اس جماعت کو ایک سیٹ بھی نہ ملی، اور اس کا ووٹر بھی جو تھا پورے پاکستان میں کوئی قابل ذکر نہیں تھا، اور بلکہ یہ تو کھڑے بھی نہ کر سکے امیدوار اپنے، صرف ایک ہی الیکشن عمران خان جو تھا اپنے وہ آبائی حلقے سے خود کھڑا ہوا، باقی تو اس کو جو ہے لوگ بھی نہ ملے، سیٹیں تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ تو کھڑے کرنے کے لیے بھی نہ ملے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے پہلے ہی الیکشن میں 500 سے اوپر لوگ پورے پاکستان میں کھڑے کیے تھے، اور تقریباً ہر حلقے کے اندر ہی ان کا امیدوار کھڑا تھا، جبکہ تحریک انصاف کو تو پہلے الیکشن میں ووٹ ملنا تو دور، امیدوار تک نہ ملے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں 2003 میں۔ 2003 میں عمران خان کو صرف ایک سیٹ ملی، جو کہ قومی اسمبلی کی سیٹ تھی، اور اس کو باقی پورے پاکستان میں کوئی قابل ذکر ووٹر بھی نہ ملا۔ اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں وہ ایک سیٹ بھی جو تھی وہ مشرف کی مرہون منت تھی، ورنہ وہ اس سیٹ کے بھی قابل نہیں تھا۔ پھر آ جاتا ہے 2008 کا الیکشن، پھر اس نے جب دیکھا کہ بھائی مجھے تو ووٹ بھی نہیں ملتا اور میرے تو امیدوار بھی کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، تو اس نے وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے جو ہے اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، یہ سب جانتے ہیں اس ٹائم اس کا پورے پاکستان میں کوئی خاص ووٹر نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں 2013 کے الیکشن میں۔ 2013 کے الیکشن میں تقریباً کوئی 16 سال کے بعد، 16 سال کی محنت کے بعد، اور پھر کہنے والے تو یہ خود بھی مان چکا ہے کہ جو ہے آرمی جو ہے اس کو سپورٹ کرتی تھی، تو آرمی کی وجہ سے یہ جو ہے سیاست جو ہے اس کی اوپر جا رہی تھی، تو 2013 کے اندر اس کو آرمی کی سپورٹ کے باوجود تقریباً 60 لاکھ کے قریب ووٹ ملے اور صرف 35 سیٹیں ملی۔ 16 سال کے بعد صرف 35 سیٹیں، اور تحریک لبیک پاکستان پہلے 8 مہینے کے بعد 3 صوبائی سیٹیں۔ اب تھوڑی منشور پر بات کر لیتے ہیں۔
تو جناب جو اس کے سپورٹر ہیں، جو اس کی شروع سے تقریریں سن رہے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہم بھی ان میں سے شامل تھے، ہم بھی اس کی تقریریں سنتے تھے۔ ہم جب ہماری یہ تحریک لبیک پاکستان نہیں بنی تھی، اس وقت ہم بھی تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو اس وقت اس کا جو منشور تھا، جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ میں پولیس کو ٹھیک کر دوں گا، میں ٹیکس کا نظام ٹھیک کر دوں گا، میں صحت کا نظام ٹھیک کر دوں گا، میں کرپشن ختم کر دوں گا۔ اب جب یہ حکومت کے اندر آیا تو پھر یہ مکمل ایکسپوز ہوا۔ 3 سال 8 مہینے کے اندر نہ پولیس کا نظام ٹھیک ہوا، نہ ٹیکس کا نظام ٹھیک ہوا، نہ صحت کا نظام ٹھیک ہوا، اور نہ ہی اس سے کرپشن ختم ہوئی۔ الٹا اس کی اپنی پارٹی سے ہی کرپٹ چور لٹیرے پکڑے گئے، اور اس نے وہ جو 70 سال میں چور لٹیرے کرپشن کر رہے تھے اس ملک کے اندر، اس نے ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا۔ اب اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بھلے وہ تحریک انصاف کا سپورٹر ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ عمران خان کا جتنا بھی دیوانہ کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ان لوگوں کی جماعت شامل ضرور ہے جو پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی شامل رہی، جیسے مشرف کے ساتھ بھی شامل رہی، زرداری کے ساتھ بھی شامل رہے، نواز شریف کے ساتھ بھی شامل رہے، وہی الیکٹیبل پھر اس کے ساتھ بھی شامل رہے۔ اس کا اپنا ووٹر پھر بھی اتنا نہیں تھا جو اس کو ووٹ دیتا۔ 2018 کے الیکشن میں بھی اس کو آرمی کی سپورٹ کی وجہ سے، وہ الیکٹیبل کو جو ہے زبردستی اس کی جماعت میں شامل کرنے کی وجہ سے اقتدار تو مل گیا، مگر یہ اپنے اقتدار میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ دکھا سکا۔ یہ الٹا اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتا رہا، جس کو یہ خود بعد میں تسلیم بھی کر چکا ہے کہ حکومت تو میری تھی، مگر فیصلوں کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں تھا، میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے منشور کی۔ تو جناب جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو اس کا سب سے پہلا نعرہ ہی یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب تھا کہ یہاں صرف یہ مسلمانوں کا صرف ملک ہوگا، اور یہاں صرف مسلمانوں کے قانون چلائے جائیں گے، اور یہاں مسلمانوں کا قانون نافذ ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں، جو بھی تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں، مسلمانوں کا قانون تو وہ ہے جو اسلام کا قانون ہے، جو اسلام کا نظام ہے۔ مثال کے طور پر جیسے چور کے ہاتھ کاٹے جانا، جیسے قتل کا بدلہ قتل ہے، جیسے زانی کو سنسار کرنا، یہ اسلام کے ایک سنہری اصول ہیں۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں افغانستان کی۔ افغانستان کے اندر بہت زیادہ حالات خراب تھے۔ جب یہ افغانستان کے اندر طالبان حکومت میں آئے، اس وقت انہوں نے آتے ہی یہ اسلام کے قانونوں پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد کرانا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر کوئی چور پکڑا جاتا تو اس کو جمعے کے دن وہ ایک گراؤنڈ میں، مسجد کے سامنے یا گراؤنڈ میں لا کر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ پھر جب ہاتھ کاٹے جاتے، پھر وہ چوروں کی تعداد اتنا کم ہو گئی کہ بازاریں بالکل کھلی رہتی، لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے، بالکل چوری جو ہے ختم ہو گئی۔ اگر کوئی قتل کرتا تو پھر اس کو بھی جو ہے کسی گراؤنڈ میں لا کر جمعے کے دن اس کا جو ہے اس کے وارثین کو بلایا جاتا، جس کا قتل ہوا ہوتا، تو اس سے پوچھا جاتا کہ آپ نے اس کو معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے۔ اگر وہ کہتا کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، پھر اس کے سامنے ہی نہ کوئی گواہوں کی ضرورت ہوتی، مگر وہ نہ کوئی پیشی، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی انصاف کے حصول میں دیر، بالکل فوری عمل۔ وہ اگر کہتا کہ میں نے اس کو معافی نہیں دینی ہے، تو پھر اس کا قاتل کا سر کاٹ دیا جاتا۔ اس سے فرق یہ پڑا کہ پورے افغانستان کے اندر جو روز کی بنیاد پر قتل ہو رہے تھے، ناجائز لوگوں کے قتل ہو رہے تھے، جو کہ پیسے والا جو تھا وہ پیسے والا امیر اور طاقتور جو تھا وہ اگر غریب کو جو ہے ایسے بلا وجہ قتل کر دیتا تھا، وہ قتل ہونے بالکل بند ہو گئے۔ ذاتی دشمنیاں بالکل بند ہو گئی، خاندانی دشمنیاں بالکل بند ہو گئیں، برادری کی دشمنیاں بالکل بند ہو گئی، علاقائی کی دشمنیاں بالکل بند ہو گئیں۔ وجہ صرف یہی تھی کہ سزا ملنا شروع ہوئی تھی۔ اسی لیے تحریک لبیک پاکستان کو آپ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ جب تحریک لبیک پاکستان حکومت میں آئے گی تو آپ کو بالکل وہی اسلام کا قانون ملے گا، اور اسی اسلام کے قانون سے ہی جو ہے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ جب آپ چور کے ہاتھ کاٹیں گے تو پھر ہی چوروں کو جو ہے ڈر پیدا ہوگا، اور وہ کرپشن کرنے سے باز آئیں گے، چوری کرنے سے باز آئیں گے۔ جبکہ تحریک انصاف کی حکومت میں جو کہ کرپشن کے خلاف آئی تھی،
تو اس کی حکومت میں آنے سے پہلے ہی نواز شریف جیل کے اندر تھے. اس کی حکومت میں آنے کے بعد نواز شریف کو جو ہے جیل کے اندر اے سی لگا کر دیا گیا, ان کو خانسامہ رکھ کر دیا گیا, ان کو ٹی وی لگا کر دیا گیا, مکمل سہولیات فراہم کی گئی. وہ ایک کرپشن کے کیس میں اندر تھا, نہ کہ وہ کوئی عام کیس کے اندر تھا. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس نواز شریف کو بیماری کا بہانہ بنا کر لندن فرار کرا دیا گیا. مریم نواز جو اس کی بیٹی جیل کے اندر تھی, اس کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا گیا. اسی لیے تحریک لبیک پاکستان کا تحریک انصاف سے موازنہ بالکل نہیں بنتا. یہ بھی موازنہ صرف ہم تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ پاک ان کو شعور دے, وہ ان دونوں جماعتوں کا موازنہ کر کے دیکھیں کہ ہم کس 2 نمبر جھوٹے منافق اور فراڈی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس کو ہم لیڈر کہتے ہیں. الحمدللہ جو سندھ اسمبلی کے اندر 3 ممبر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے, ان کے اوپر نہ ہی تو آج تک کوئی کرپشن کا مقدمہ ہوا, نہ ان کے اوپر کوئی چوری کا مقدمہ ہوا, نہ ان کے اوپر کوئی فراڈی کا مقدمہ ہوا. ان کے اوپر آپ کوئی کیس نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ خالص اسلام پسند لوگ ہیں. وہ مسجد کے امام ہیں, مسجد کے آپ اپنے محلے میں نظر ماریں, آپ کی جو اپنی مسجد کا امام ہے, کیا وہ 2 نمبری کرتا ہے؟ کیا وہ پھر 2 نمبری اگر کرتا ہے تو پھر کیا اس کو عوام برداشت کرتی ہے؟ ہرگز نہیں برداشت کرتی. حقیقت یہی ہے, پاکستان کا سب سے شریف طبقہ جو ہے وہ لوگ مسجدوں کے اندر ہی تھے. ان لوگوں نے مجبور کیا ہے اب ہمیں کہ ہم سیاست میں آئیں. مجبور کیسے کیا؟ مجبور انہوں نے ایسے کیا کہ سلمان تاثیر جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کا قانون ہے 295C, وہ اس قانون کو ختم کرنے پہ تل گیا تھا. وہ اس قانون کو انسانیت کے خلاف قانون قرار دیتا تھا. وہ اس قانون کو جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں صدر کے پاس جاؤں گا لے کر اور اس قانون کے خلاف جو ہے پارلیمنٹ میں قرارداد لائیں گے, ہم اس قانون کو ختم کریں گے. اب وہ گورنر تھا تو اس کے خلاف تھانے میں جب درخواست دی گئی تو وہ درخواست نہیں سنی گئی. تو پھر وہ عدالتوں میں جب درخواست دی گئی تو عدالتوں میں بھی نہیں سنی گئی, صرف اس لیے کہ وہ گورنر تھا. اب وہ حکمران تھا تو حکمران کے لیے جو ہے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. اس کے لیے پھر وہ ممتاز قادری نے جو تھا اس نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے, یہ گستاخ رسول تھا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے قانون کو ختم کرنا چاہتا تھا. پھر جب وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر یہ تحریک آہستہ آہستہ بننی شروع ہوئی کہ اس بندے کو پہلے شروع میں یہ تحریک بنی غازی کی رہائی کی تحریک. پھر جب رہائی کی تحریک چلتی پھر نواز شریف کے دور میں ممتاز قادری کو تخت دار پر چڑھا دیا گیا. تو پھر اس جماعت نے اعلان کیا کہ ہم سیاسی جماعت بنائیں گے. پھر 2017 کے اندر یہ باقاعدہ سیاسی جماعت بن گئی. پھر 2018 کے اندر اپنی حکومت کے آخر میں جو کہ الیکشن سے تھوڑے دن پہلے نواز شریف کی حکومت نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون تبدیل کر دیا, جس کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد کے اندر دھرنا دے دیا. اور لوگوں نے کہا جی وہ قانون تو ختم کیا تھا تو واپس ہو گیا ہے, تو اس لیے یہ دھرنا بلا جواز دیا جا رہا ہے. تو جس پر بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان دیا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے پر وہ چوری واپس کر دے تو پھر کیا اس کو سزا نہیں ملے گی؟ اگر اس کو سزا نہیں ملے گی کسی بھی قانون کے دستور میں تو پھر ہم یہ اپنا دھرنا ختم کر لیتے ہیں. اگر سزا ملے گی تو پھر جس وزیر قانون نے وہ قانون کا مسودہ تیار کیا تھا اور پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا, اس وزیر قانون کو استعفیٰ دینا چاہیے تاکہ دوبارہ ایک روایت بن جائے, تاکہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے. جس پر تحریک لبیک پاکستان پر نون لیگ کی حکومت نے ظلم و ستم کیے, 8 شہید کیے ان کے, جس کو دیکھتے ہوئے پورے پاکستان سے قوم باہر نکل آئی ان کی حمایت میں. اور تحریک لبیک پاکستان کی جو ہے وہ ان کو آپریشن روکنا پڑا, ان کو آپریشن بند کرنا پڑا پورے پاکستان کے حالات خراب ہوتے دیکھ کر. جس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی, ظاہر ہو گئی کہ یہ جماعت جو ہے اپنے صرف اسلام کے لیے جو ہے یہ مر مٹنے کو تیار ہے. اس کے کارکن جو ہیں وہ مر مٹنے کو تیار ہیں, شہادتیں پیش کرنے کو تیار ہیں, مگر اسلام کے کسی قانون پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت آئی, جس میں
وہی سلمان تاثیر جس آسیہ ملعونہ کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کیا کرتا تھا، اس نے ان کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا، جس پر تحریک لبیک پاکستان نے ایک بار پھر دھرنا دیا۔ پھر اس دھرنے میں پی ٹی آئی کی حکومت سے ایک معاہدہ کیا کہ ہمیں فریق بنا کر تحریک لبیک پاکستان کو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی جائے گی اور ہماری طرف سے ایک وکیل کھڑا کیا جائے گا، اگر یہ بے گناہ قرار پائی تو ہم اس کو جانے دیں گے اور اس کو آزاد کرانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت اور تحریک لبیک پاکستان میں یہ معاہدہ طے پا گیا۔ جب معاہدہ طے پا گیا تو دھرنا ختم کر دیا گیا۔ قائدین جب اپنے گھروں میں گئے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ اپنی منافقت دکھاتے ہوئے ان تمام قائدین کو، تمام ضلع کی سطح تک کے قائدین کو، تحصیل کی سطح تک کے قائدین کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کوئی تقریباً 30 سے 40 ہزار کے قریب کارکن تھے جن کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا، اور ان کو بند کر کے اور آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وہ اپنے معاہدے سے مکر گئے، اور جب اس کی وجہ ہی یہی تھی، ان سے ڈیل نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے، ان سے ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے ان کو اٹھانا پڑا، ان کو جیل میں بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد آسیہ ملعونہ کو جو ہے وہ ملک سے فرار کرانا پڑا۔ تو میرے بھائیوں، تحریک انصاف اور تحریک لبیک کا موازنہ نہیں بنتا، آپ اس کا موازنہ کبھی مت کرنا۔ اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ تھوڑا سا شعور پکڑیں اور اپنی جماعت کی کارکردگی پر نظر ماریں، اور تحریک لبیک پاکستان کی کارکردگی پر بھی نظر ماریں، اور حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔